پاکستان کو نقصان پہنچانے والوں کے لیے ملک میں جگہ نہیں، نکال دیا جائے گا۔ آرمی چیف کا بڑا اعلان، دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کریں گے۔ جنرل راحیل شریف کا سدرن کمانڈ ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ میں خطاب۔ دہشت گردی میں ملوث بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا، افغان انٹیلیجنس کے 6 ایجنٹ بلوچستان سے گرفتار۔ افغان جنرلز کی ہدایت پر دھماکوں اور قتل و غارت کا اعتراف، پیسے دے کر پاکستانی شناختی کارڈز بنوانے کا انکشاف۔ NDS جو ہے وہ را کا ایک سیٹلائٹ ہے اور یہ دونوں کا بڑا قریبی نیکسس ہے اور وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں۔ افغان نیشنل آرمی کے ایک سرونگ آفیسر ابھی پکڑے گئے ہیں، لیفٹیننٹ روزی خان، وہ غزنی افغانستان کا رہنے والا ہے لیکن یہاں کا شناختی کارڈ بھی اور اس کی ساری فیملی بھی یہاں کچھ لاکھ میں رہتی ہے۔ را اور NDS کا پاکستان میں دہشت گردی کے لیے گٹھ جوڑ بے نقاب۔ افغان مہاجرین قتل و غارت گری میں ملوث ہیں، بہت ہو گیا، اب واپس جانا ہوگا۔ وزیر داخلہ بلوچستان کی پریس کانفرنس۔ اگر انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو عزت سے نکال دے گی تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو بلوچستان کے لوگ دھکے دے کر بے عزت کر کے ان ریفیوجیز کو باہر نکالیں گے۔ جو افغانستان کا مہاجر ہے اس کو ہم نے پناہ دی تھی، اب ہم اس پناہ سے بیزار ہیں، وہ ہمارے لوگوں کو مار رہے ہیں، وہ واپس چلے جائیں۔ پاکستان نے ڈرون حملے کے 5 دن بعد ملا اختر منصور کے مارے جانے کی تصدیق کر دی۔ DNA ٹیسٹ تک لاش حوالے نہ کرنے کا فیصلہ۔ سرتاج عزیز کہتے ہیں افغان امن عمل کو نقصان پہنچے گا، مذاکرات بھی متاثر ہوں گے۔ افغان امن عمل کی کامیابی پر شکوک و شبہات کا اظہار، امریکی صدر کہتے ہیں طالبان افغانستان پر دوبارہ حکومت نہیں کر سکتے، دہشت گردوں سے اچھائی کی توقع نہیں، تشدد کا راستہ نہیں چھوڑیں گے۔ باپ ہو یا خاون ہو، اس کو اس قسم کے ترہیب کی کبھی بھی اجازت نہیں ہے کہ کسی بھی خاتون کے جسم پر کوئی خراش آئے یا اس کی کسی ہڈی کو کوئی زخم پہنچے یا کوئی اس پہ خون باہر آئے۔ مولانا شیرانی نے ہلکے تشدد کی وضاحت کر دی۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا مجوزہ تحفظ حقوق نسواں بل کے مسودے پر غور، ارکان پنجاب اسمبلی پھٹ پڑے۔ مرد کو کس طرح سے اجازت ہے کہ وہ عورت پہ ہلکا پھلکا تشدد کرے اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ان کے پاس صحیح علم نہیں ہے، اگر اسلامی علم ان کے پاس صحیح ہوتا تو اس طرح کی وہ کوئی بات نہ کرتے۔ مولانا اپنا جو مذہب یہاں لا رہے ہیں نا، تشدد کا کوئی نہ کوئی طریقہ، یہ کیوں نہیں ڈھونڈتے کہ مرد سدھر جائے؟ تشدد کے موقع کے اوپر جو ہے وہ مولوی صاحب سر پہ بیٹھے ہوں گے اور جو وہ فیصلہ کریں گے کہ یہ ہلکا تشدد ہے۔ پاناما پیپرز کی تحقیقات، TORs کمیٹی ابتدائیے پر متفق، حزب اختلاف نے نواز شریف کا نام نکالنے کی پیشکش کر دی، حکومت 7ویں رکن کا نام واپس لینے پر رضامند، اپوزیشن نے 2 نکات واپس لے لیے، اسحاق ڈار کا دعویٰ۔ جب تک سول انتظامیہ اور فوج مل کر کام نہیں کریں گے، ملک ترقی نہیں کر سکتا، ہر ادارے کو فعال کردار ادا کرنا ہوگا، وزیر اعلیٰ شہباز شریف کا لاہور میں تقریب سے خطاب۔ کچھ برساتی مینڈک برسات سے پہلے ہی ٹرن کر رہے ہیں تو، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے، مایوسی ہوئی ہے لوگوں سے ان کو، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے لوگ میاں محمد نواز شریف صاحب کی پالیسیوں کے ساتھ۔ عابد شیر علی نے سیاسی مخالفین کو برساتی مینڈک قرار دے دیا، عمران خان کو زبان بندی کا مشورہ۔ ہم اس شہر کو اس طرح سے لٹتا پٹتا اب نہیں دیکھ سکتے، اپنے قبلے درست کرو، ہمیں کوئی رحمان ملک آ کر ہم سے مذاکرات نہیں کر سکتا، ہمیں لولی پاپ نہیں دے سکتا، کولر نہیں دے سکتا تحفے میں آ کے ہمیں، ورنہ ہم اپنے لائے عمل کا اعلان کریں گے عید کے بعد۔ مصطفیٰ کمال کی حکومت کو پہلی وارننگ، کہتے ہیں وہ شہر کے وارث ہیں، 22 برس سے دشمن کا قبضہ ہے، متحدہ کی راہ سے فنڈنگ پر خاموش نہیں رہیں گے۔ متحدہ پارٹ آف سلیوشن ہے، پرابلم نہیں، فاروق ستار کہتے ہیں زکوٰۃ اور فطرہ جمع کرنے کا طریقہ وضع کر دیا، اب چھیڑا گیا تو کہیں گے نہ چھیڑ ملنگانو۔ پاک چین دوستی کی سالگرہ پر اسلام آباد میں 3 روزہ بیجنگ فورم اختتام پذیر، اقتصادی راہداری ایک منصوبہ نہیں مشن ہے، وفاقی وزیر احسن اقبال کا خطاب۔
मुश्ताक रईसानी करप्शन केस। कोयटा की अदालत ने साबिक मुशीर खजाना बलूचिस्तान खालिद लांगू को 14 रोजा रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। ख्वाजा सरा 12 घंटे अस्पताल के बरामदे में तड़पता रहा। पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल की इंतजामिया जिन्स के मसले में उलझी रही। पुलिस ने 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। कराची में बिकने वाले खुले मसालों में कैंसर का बाइस बनने वाली धातों की मौजूदगी का इंकशाफ। इंतजामिया फरोख्त रोकने में नाकाम। इन मसालों का इस्तेमाल बहुत जल्दी कैंसर कॉज करेगा और दूसरी बात दिल की बीमारियों का बाइस बनेगा। लाहौर के इलाके ताजपुरा, गाजियाबाद, समनाबाद और बादामी बाग में आलूदा पानी की सप्लाई कई इलाकों में फराहमी न होने के बराबर। मुतालिबात मंजूर न होने पर निश्तर अस्पताल मुल्तान की यंग नर्सिस का दोबारा एहतजाज। सुपरिंटेंडेंट नर्स की तब्दीली तक काम का बायकॉट। मरीज बेयारो मददगार। नर्सें हों तो कोई भी काम बने। जहाँ पर भी जाते हैं चौकीदार ही खड़े होते हैं, नर्सें तो हैं नहीं, नर्सें पर एहतजाज कर रही हैं। ये लोग तो अपना एहतजाज करने के लिए बैठ गई हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता मरीज मर रहे हैं, जी रहे हैं, क्या हो रहा है। कैट आइज उखड़ गईं। कीलों से गाड़ियों के टायर पंक्चर होने लगे। फैसलाबाद में हादसात बढ़ गए। आवाम के साथ साथ ट्रैफिक वार्डन भी परेशान। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब ब्लॉक की दुनिया में एक कदम और आगे। FM रेडियो लॉन्च कर दिया। तलबा की सलाहियतों में इजाफे के लिए प्रोग्राम नशर किए जाएंगे। आया वेला सखी लजपाल दा चल सेवन चलिए। लाल की नगरी में धमाल। सहवन शरीफ में हजरत लाल शहबाज कलंदर का उर्स। मुल्क भर से आए जायरीन की शिरकत। फौज की ट्रेनिंग शाहीनों को रास आ गई। खिलाड़ियों ने रस्साकशी में फौजी जवानों को जेर कर दिया। मुकाबला जीतने के बाद खिलाड़ी खुशी से झूम उठे। गुजरांवाला में रेसलिंग चैंपियनशिप से पहले पहलवानों की रैली। बग्गी में शहर का चक्कर। सूरज दिन भर आंखें दिखाता रहा। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी। गुजरांवाला में शाम होते ही आंधी। सबसे पहले बात सिपह सालार के अज़्म की। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वालों को अपनी सरजमीन से निकाल बाहर फेंकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बलूचिस्तान में गैर मुल्की एजेंट्स का नेटवर्क तोड़ना बड़ी कामयाबी है। मजीद उनका ये भी कहना था कि मुल्क के खिलाफ मज़मूम मंसूबों को मिलकर खाक में मिलाएंगे। मुखालिफिन को शिकस्त देकर अमन और खुशहाली की मंजिल हासिल करने के अज़्म का भी इजहार किया। इस हवाले से इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इमरान। आर्मी चीफ का पाकिस्तान दुश्मनों को पाक सरजमीन से निकाल बाहर करने का ऐलान। मुखालफिन के मजमूम मंसूबों को शिकस्त देकर अमन और खुशहाली की मंजिल हासिल करने का अज़्म। इंतहा पसंदी आलमी मसला करार। पाक फौज का सिपह सलार होने पर फख्र का इजहार। ISPR के मुताबिक जनरल राहील शरीफ ने सदरन कमांड हेडक्वार्टर्स कोयटा के दौरा के दौरान कहा कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वालों को अपनी सरजमीन से निकाल देंगे। मुल्क के खिलाफ मजमूम मंसूबों को मिलकर शिकस्त देंगे। उन्होंने दहशतगर्दों के ठिकानों और गैर मुल्की एजेंसियों के नेटवर्क खत्म करने पर अस्करी इदारों की तारीफ की। आर्मी चीफ ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में खिताब करते हुए कहा, पुरअमन और खुशहाल पाकिस्तान का हतमी मकसद हासिल करने के लिए मजीद काम करना जरूरी है। ज़रबे अज़ब के बाद इंटेलिजेंस और कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी हैं। चैलेंजेस का मुकाबला करने में दुनिया की कोई भी आर्मी पाक फौज की सानी नहीं। मोहम्मद इमरान, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद।
بلوچستان سے افغان انٹیلیجنس ایجنسی کے 6 دہشت گرد گرفتار ہوئے ہیں۔ پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ اور بدامنی پھیلانے کا انہیں ٹاسک ملا تھا۔ گرفتار دہشت گرد نے اس بات کا بھی انکشاف کیا ہے کہ قتل کے لیے 2.5 لاکھ، دھماکے کے لیے 80,000 روپے ملتے تھے۔ کوئٹہ میں کل 22 قتل کیے، 6 دھماکے بھی کیے اور چمن میں 10 دھماکے کیے۔ گرفتار دہشت گردوں نے مزید کیا انکشاف کیا، ایک بار آپ خود بھی سن لیں۔ وطن کے محافظوں کا دشمن پر ایک اور کاری وار، ارض پاک کا امن تباہ کرنے والے 6 دہشت گرد گرفتار، NDS کے ایجنٹ بلوچستان سے پکڑے گئے۔ ہماری سیکورٹی ایجنسیز نے 6 لوگ NDS جو افغان انٹیلیجنس کے ہیں ان کو گرفتار کیا ہے اور انہوں نے کنفیس کیا ہے 40 سے زیادہ ہمارے معصوم لوگ جو ہیں وہ انہوں نے شہید کیے ہیں۔ 2 نیٹس تھے ان کے، ایک جو تھا وہ بومب بلاسٹ کرتا تھا اور ایک ٹارگٹ کلنگ کے لیے یہاں پر آئے تھے۔ گرفتار ایجنٹس 2 گروپوں میں کام کرتے تھے۔ ہلمند کے رہائشی محبوب خان اور عصمت اللہ کو ٹارگٹ کلنگ کے لیے بھجوایا گیا۔ افغان شہری عبداللہ شاہ کندھار کے احمد اللہ اور نور احمد کو دھماکوں کا ٹاسک دیا گیا۔ دہشت گردوں کو پشین کے محمد شفیع کی معاونت بھی حاصل تھی۔ ویڈیو بیان میں گرفتار ایجنٹس نے دہشت گردی کا اعتراف کر دیا۔ NDS کا اصلی چہرہ بھی بے نقاب کر دیا۔ دہشت گردوں کے مطابق انہیں NDS پن بولدک سے ہدایات ملتی تھیں۔ جنرل مالک رکوم دیتا رہا۔ ایک قتل کے 2 سے 50 لاکھ جبکہ ایک دھماکے کے 80,000 روپے دیے جاتے۔ ٹارگٹ کلر محبوب نے 22 افراد کے قتل اور عبداللہ شاہ نے چمن میں 7 دھماکوں کا اعتراف بھی کیا۔ گرفتار ایجنٹس نے مختلف افراد کو مختلف رقوم دے کر پاکستانی شناختی کارڈ بھی حاصل کیے۔ سیکیورٹی ایجنسی سرفراز ہوئی تو سرفراز بگٹی بھی بولے۔ وزیر داخلہ بلوچستان کہتے ہیں افغان مہاجرین قتل و غارت گری میں ملوث ہیں، بہت ہو گیا، اب انہیں واپس جانا ہوگا۔ افغان صدر خفیہ ایجنسی کو مذموم حرکتوں سے باز رکھیں ورنہ حالات اور تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ وزیر داخلہ بلوچستان سرفراز بگٹی کی کوئٹہ میں پریس کانفرنس۔ افغان مہاجرین کو قتل و غارت میں ملوث قرار دے دیا، بولے بہت ہو چکا، اب انہیں واپس جانا ہوگا۔ انف از انف، اب افغان ریفیوجیز کو واپس جانا پڑے گا۔ اگر وہ لوگ عزت سے جائیں گے، اگر انٹرنیشنل کمیونٹی ان کو عزت سے نکال دے گی تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو بلوچستان کے لوگ، بلوچستان کے بلوچ، پشتون اور تمام اقوام جو یہاں پر بستے ہیں وہ اب دھکے دے کر بے عزت کر کے ان ریفیوجیز کو باہر نکالیں گے۔ سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ NDS اور را ہمارے امن و امان تباہ کر رہی ہیں۔ افغان صدر اپنی خفیہ ایجنسی کو مذموم حرکتوں سے باز رکھیں ورنہ حالات بہتر نہیں رہیں گے۔ NDS جو ہے وہ را کا ایک سیٹلائٹ ہے اور یہ دونوں کا بڑا قریبی نیکسس ہے اور وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں بلوچستان کے تھرو۔ میں یہ افغان پریزیڈنٹ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر ان کی NDS یہ حرکتیں پاکستان میں کرتی رہے گی تو پھر ہم اس نہج پہ پہنچ جائیں گے کہ جہاں پر دونوں ممالک کے تعلقات خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ صوبائی وزیر داخلہ نے نادرہ حکام پر رقوم لے کر افغانیوں کو شناختی کارڈ جاری کرنے کا الزام بھی لگایا۔ بلاخر پاکستان نے 5 دن بعد ملا اختر منصور کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ ملا منصور کی لاش کسی کے حوالے نہیں کی گئی، یہ کہنا ہے مشیر خارجہ سرتاج عزیز کا۔ کہتے ہیں کہ ملا منصور کی ہلاکت سے افغان مذاکرات متاثر ہوں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ مشیر خارجہ کی جانب سے بلاخر تصدیق کر دی گئی ہے ملا اختر منصور کی ہلاکت کی۔ ملا منصور کی لاش کسی کے حوالے نہیں کی گئی۔ سرتاج عزیز کہتے ہیں کہ ملا منصور کی ہلاکت سے افغان مذاکرات متاثر ہوں گے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ دنیا نیوز کے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ TORs کمیٹی دوسرے روز بھی کوئی نمایاں پیش رفت نہ کر سکی۔ اسحاق ڈار اور اعتزاز احسن نے بریفنگ میں ایک دوسرے کی باتوں کی نفی کر دی۔ اس پر رپورٹ کر رہے ہیں شاکر سولنگی۔ پارلیمانی کمیٹی کی دوسری نشست، اپوزیشن کی نواز شریف کا نام نکالنے کی پیشکش، اسحاق ڈار کا اپوزیشن کی جانب سے 2 سوالات واپس لینے کا دعویٰ۔
آج ہم نے جوائنٹلی اینڈ کنسنسس کے ساتھ ایک نیا پریمبل پہ ایگری کر لیا. اعتزاز احسن نے پہلے تو ڈار صاحب کے دعوے کی تردید کی، پھر ٹی او آرز میں وزیر اعظم کا نام شامل نہ کرنے کی آفر کے بارے میں وضاحت کی. 10 پیروں پہ پیراگرافوں پہ اگر اتفاق ہوا بھی مرحلہ وار چل رہے ہیں تو وہ اتفاق رائے نہیں ہے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کا نام آتا ہے وہ بھی ہم نکالنے کو تیار ہیں. اس پہ اگریمنٹ نہیں ہوئی پر ہماری طرف سے پیشکش ہے. کمیٹی میں اپوزیشن کے رکن شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ حکومت اپنے 7ویں رکن کا نام واپس لینے پر رضامند ہو گئی ہے. حکومت نے ہمارے اس اصرار کو تسلیم کیا کہ ان کے طرف سے بھی صرف 6 حضرات ہوں گے اور انہوں نے 7واں ممبر جو ایک طریقے سے ایک ٹیکنیکل طریقے سے گھسارنے کی کوشش کی تھی وہ آج ڈراپ کر دیا. کمیٹی کی تیسری بیٹھک جمعہ کی صبح 11 بجے لگے گی. کیمرامین عابد علی کے ساتھ شاکر سولنگی، دنیا نیوز، اسلام آباد. اسلامی نظریاتی کونسل کے سربراہ مولانا شیرانی کہتے ہیں کہ خامد اور بیوی دونوں کو تشدد کا حق نہیں. بیوی کو صرف اتنا مارا جائے کہ ہڈی نہ ٹوٹے. باپ ہو یا خاون ہو، اس کو اس قسم کے ترہیب کی کبھی بھی اجازت نہیں ہے کہ کسی بھی خاتون کی، چاہے وہ بیوی ہو یا بیٹی ہو یا بہن ہو، کہ اس کے جسم پر کوئی خراش آئے یا اس کی کسی ہڈی کو کوئی زخم پہنچے یا کوئی اس پہ خون باہر آئے. اسلامی نظریاتی کونسل کی تجویز پر پنجاب اسمبلی کے خواتین اور مرد ارکان کی کیا رائے ہے، دیکھتے ہیں. مرد کو کس طرح سے اجازت ہے کہ وہ عورت پہ ہلکا پھٹکا تشدد کرے اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ان کے پاس صحیح علم نہیں ہے. اگر اسلامی علم ان کے پاس صحیح ہوتا تو اس طرح کی وہ کوئی بات نہ کرتے. کان کاٹ دیا، ناک کاٹ دیا، نیل ڈال دیا، ٹانگیں توڑ دی، بازو ٹاٹ دے، اس کے سخت اگینسٹ ہیں ہم. اور اگر عورت کو راہ راست کے لیے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر جاتی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ غلط نہیں ہے. کہ مولانا اپنا جو مذہب یہاں لا رہے ہیں نا تشدد کا کوئی نہ کوئی طریقہ، یہ کیوں نہیں ڈھونڈتے کہ مرد سدھر جائے؟ تشدد کے موقع کے اوپر جو ہے وہ مولوی صاحب سر پہ بیٹھے ہوں گے اور جو وہ فیصلہ کریں گے کہ یہ ہلکا تشدد ہے اور یہ جو ہے وہ بھاری تشدد ہے. بحث سے اس مسائل کو حل کر لیں یا پھر ایسا کوئی فورم بنا دینا چاہیے جہاں پہ مرد اپنی شکایت درج کر سکے. ہلکا پھلکا سے مراد یہ ہے کہ اس کو سمجھایا جا سکتا ہے. جماعت اسلامی کے کرپشن کے خلاف ٹرین مارچ کا صادق آباد ریلوے اسٹیشن پر استقبال. لوڈ شیڈنگ کے ستائے عوام پر 40 ارب روپے کا بوجھ ڈال دیا گیا. نیپرا نے پن بجلی 1 روپے 25 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی.